الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتاب مبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن مع العلي والعلي مع القرآن. صلوات عزیزان محترم، بزرگان ملت، دوستان ایمان، میرے چھوٹے بھائی، میرے بزرگ محترم، میں نے جس حدیث کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس حدیث کو اپنا عنوان قرار دیا ہے، ماشاءاللہ کل کی ٹاپک قرآن کے اوپر تھی، کل کی بحث، کل کا موضوع، اسی بحث کو، اسی موضوع کو، اسی ٹاپک کو پھر آج دہرانے کا سب حاصل کر رہا ہوں۔ حدیث کیا آئی؟ رسول نے ارشاد فرمایا القرآن مع العلی والقرآن مع العلی، یعنی القرآن مع العلی والعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ سب کو معلوم ہے قرآن کتنی معتبر شے ہے، کتنی معتبر کتاب ہے، کتنی معتبر چیز ہے، سب کو یہ معلوم ہے۔ کل ایک آیت کا ذکر کیا تھا کہ ایک آیت کتنی معتبر ہے، وہ کس انداز میں نبی سے بھی افضل ہوا کرتی ہے۔ جب قرآن اتنا معتبر ہے تو جو اس کو پڑھانے والا ہوگا وہ بھی معتبر ہی ہوگا۔ ہم نے کل ثابت کیا تھا کہ معلم بھی وہی بھیجتا ہے جو کتاب بھیجتا ہے۔ یہاں کائنات کا معلم نہیں چلنے والا، کائنات کا ٹیچر نہیں چلنے والا، کیونکہ جب کتاب اہم آتی ہے تو معلم بھی اہم آتا ہے۔ جتنی قیمتی کتاب ہوتی ہے اتنا ہی قیمتی معلم ہوتا ہے۔ اسی انداز میں اللہ نے جو قرآن کو بھیجا تو ساتھ میں پڑھانے والے کو بھیجا، ساتھ میں اس کتاب کو سمجھانے والے کو بھیجا، ساتھ میں اس کتاب کو اچھی طرح سے بنانے والے کو بھیجا۔ اور رسول یہ کہہ بھی گئے ہیں، کیا کہے تھے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن، دوسری میری اطاعت، میرے اہل بیت۔ یعنی اہل بیت سے اگر سمجھنا ہو تو سمجھ میں آئے گا قرآن، ورنہ کسی اور سے کتاب سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اب قرآن آیا تو ساتھ میں معلم بھی آیا، ساتھ میں معلم بھی آیا۔ القرآن مع العلی والعلی مع القرآن، یعنی قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں یہ بتائیے جب علی کے ساتھ قرآن ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، تو اب یہ بتائیے کیا وہ انداز اس حوصلے سے، اس برابری سے علی کو ہونا چاہیے، یعنی قرآن ان کی برابری کرنا چاہیے؟ تب تو معلوم ہوگا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، تبھی تو سمجھ میں آئے گا۔ آخری وجہ کیا ہے؟ صرف 2-4 منٹ لینا چاہتا ہوں گفتگو کے، پھر انشاءاللہ محاصر گفتگو کہ قرآن ہے یا علی ہے یا۔ لوگوں کو سوال تو ہوگا قرآن ہے کیا، علی کیا ہے؟ جب ساتھ میں ہے تو معلوم یہ ہوا وہی پہ گنا۔ رسول نے بھی ارشاد فرمایا الحق مع العلی والعلی مع الحق، یعنی حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، یعنی قرآن بھی ایک حق ہے، علی بھی ایک حق ہے۔ اسی لیے تو رسول نے فرمایا الحق مع العلی والعلی مع الحق، یعنی حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، یعنی قرآن بھی حق ہے، علی بھی حق ہے، قرآن بھی سچائی ہے، علی بھی سچائی ہے، قرآن بھی سچ ہے، علی بھی سچ ہے، قرآن بھی رہبر ہے، علی بھی رہبر ہے، قرآن بھی صراط مستقیم ہے، علی بھی صراط مستقیم ہے، قرآن بھی سب کچھ دکھانے والا ہے، علی سب کچھ دکھانے والا ہے، قرآن بھی معجزہ ہے، علی بھی معجزہ ہے، قرآن بھی نور ہے، علی بھی نور ہے، قرآن بھی سب کچھ ہے، علی بھی سب کچھ ہے۔ جو کچھ قرآن کرے گا وہ علی بھی کرے گا۔ صرف ایک چیز کو پکڑ کے چلنے سے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلو گے تب صراط مستقیم سے اچھی طرح سے گزر جاؤ گے۔ اگر قرآن صراط مستقیم ہے تو علی بھی صراط مستقیم ہے، اگر قرآن حق پہ ہے تو علی حق پہ ہے۔ اب دیکھیے کون کون حق پہ ہے؟ اگر آدم حق ہوں گے تبھی علی والے ہوں گے، اگر نوح حق ہوں گے تبھی علی والے ہوں گے، کیونکہ رسول نے یہی تو کہا تھا الحق مع العلی والعلی مع الحق، یعنی حق علی کے ساتھ ہے اور
علی حق کے ساتھ ہے، یعنی آدم حق کے ساتھ ہے تو علی کے ساتھ ہے، نوح حق کے ساتھ ہے تو علی کے ساتھ ہے، یوسف حق کے ساتھ ہے تو علی کے ساتھ ہے، یعقوب حق کے ساتھ ہے تو علی کے ساتھ ہے، ابراہیم حق کے ساتھ ہے تو علی کے ساتھ ہے، اسماعیل حق کے ساتھ ہے تو علی کے ساتھ ہے، موسیٰ حق کے ساتھ ہے تو علی کے ساتھ ہے، عیسیٰ حق کے ساتھ ہے تو علی کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پہ سنیے، اگر آدم حق کے ساتھ نہیں ہے تو علی کے ساتھ بھی نہیں ہے، اگر آدم علی کے ساتھ نہیں ہے تو آدم کی دعا قبول کرنے والا کہاں سے ملے گا؟ اگر نوح حق کے ساتھ نہیں ہے تو اس کو کنارہ لگانے والا کہاں سے ملے گا؟ چھوٹے چھوٹے بچے علی کا نعرہ لا رہے ہیں، یہ علی کا نعرہ نہیں لگا رہے ہیں بلکہ ایسا لگ رہا ہے دور کے یزید کو تماشا لا رہے ہیں۔ یا علی یا علی، دور کے یزید کو تماشا لگا رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں، اگر آج بھی یزید زندہ ہوتا تو یہ دیکھ کے مر جاتا کہ ان کے بوڑھوں کو ہمارے بچے گالی دے رہے ہیں۔ نعرہ حیدری، صلوات بھگے محمد۔ تو علی کے ساتھ ہے، اگر آدم علی کے ساتھ ہے تبھی تو قبول کرنے والا ملے گا، اگر نوح علی کے ساتھ ہے تبھی کسی کو پار لگانے والا ملے گا، اگر اسماعیل علی کے ساتھ ہے تبھی تو چھری سے بچانے والا ملے گا، اگر عیسیٰ حق کے ساتھ ہے تبھی تو ان کو آسمان پہ بٹھانے والا ملے گا، اگر اسماعیل حق پہ ہے تبھی تو چھری سے بچانے والا ملے گا، اگر یعقوب حق پہ ہے تبھی تو ان کو ان کے بیٹے سے ملانے والا ملے گا، اگر یوسف حق پہ ہے تبھی تو کنویں سے نکالنے والا ملے گا، تبھی تو کنویں سے نکالنے والا ملے گا، اگر موسیٰ حق پہ ہے تبھی تو دریا میں راستہ بنانے والا ملے گا، اگر محمد حق ہے تبھی تو شب معراج پر علی سے گفتگو کرنے والا ملے گا۔ شاعر مردہ شعر ازدہ قوت پروردگار، لا فتح الا الا سیف الا ذوالفقار، نعرہ حیدری حیدری، صلوات پڑھتے محمد۔ یہ حق ہے، اگر حق کے ساتھ ہے، سب سے بڑی بات میں یہاں پہ لوں کہ جو حق ہے وہی حق ہے، یعنی جو حق کے ساتھ ہوگا وہ علی کے ساتھ ہوگا۔ اگر صراط مستقیم حق ہے تو علی ہے، اگر قرآن حق ہے تو علی ہے، اگر سچائی حق ہے تو علی ہے، اگر عدالت حق ہے تو علی ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے شیعہ حقانیت کی کہ شیعہ بھی آج علی کے ساتھ ہے، وہ بھی حق پہ ہے۔ سب سے بڑی بات تو ہمارے لیے یہی حقانیت کا جواب دیتی ہے، سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ شیعہ بھی علی کے ساتھ ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ علی کے ساتھ ہے، یعنی جو کچھ بھی حق کے ساتھ ہے وہ علی کے ساتھ ہے۔ اچھا، قرآن دیکھنا ہے اور علی کو دیکھنا ہے۔ اب آئیے قرآن کی بات کرتے ہیں۔ آل صادق، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا، یہ بتائیے رسول کی حدیث بھی سنی، القرآن مع علی، علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا، کچھ بتائیے تو کیا ہم لوگ قرآن سمجھ نہیں سکتے؟ بات سنو، ایک واقعہ بتاتا ہوں جناب امیر المومنین کا۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا ہے، اپنی شکایت کرتا ہے فقیری کا کہ میں بہت فقیر ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کچھ عطا کر دیجیے۔ وہ شخص مولا علی کے پاس آتا ہے، عرض کرتا ہے مجھے کچھ عطا کر دیجیے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، گھر بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کچھ عطا کر دیجیے۔ اب آپ کے مولا نے زمین سے انگریزے کو اٹھایا، ہاتھوں پہ رکھا، ہاتھوں پہ رکھنے کے بعد نہ جانے کیا رہا، پڑھنے کے بعد اس سنگریزے پہ ایسے ہی پھونکا، سنگریزہ نہ رہا بلکہ جواہرات میں تبدیل ہو گیا، جواہرات میں تبدیل ہو گیا۔ وہ شخص دیکھتا رہا، یہ کیا ہو گیا کہ ابھی سنگریزہ تھا، ایک پتھر تھا، پتھر جواہرات میں تبدیل ہو گیا، سونا چاندی بن گیا۔ اچھا، جب اس نے دیکھا، اب علی نے کیا کیا، وہ جواہرات اس کے ہاتھوں لے لیا، کہا تو فقیر ہے، تو غریب ہے،
لے جا اور جہاں دل چاہے وہاں صرف کر دے، خرچ کر دے۔ وہ شخص وہاں سے چلا، آنے کے بعد اس نے خرچ کیا۔ جب سب ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا، یعنی اس نے اپنی دکان کھولی اور یہاں تک کہ گھر بھی بنایا اور سب کچھ جب خرچ ہو گیا تو اب سوچتا ہے کیوں نہ علی کے پاس جائے اور پھر ویسے ہی مانگ لیتے ہیں۔ پھر آنے کے بعد گلے کرنے لگا، مولا مجھے کچھ عطا کر دو، میرے پاس جو کچھ بھی تھا جو آپ نے عطا کیا تھا سب پھر ختم ہو گیا، اب مجھے عطا کیجیے۔ میں پھر جیسا غریب ہو گیا، پہلے جیسا وہی غریب بن گیا۔ اب مولا دیکھیے آپ کے کیا کرتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے، تاریخ کی کتابیں بھی بڑا ہے، جو بھی علی کے در پہ آتا تھا وہ واپس نہیں جاتا تھا، اس لیے علی نے دوبارہ وہی کیا، سرنیزے اٹھایا، اٹھانے کے بعد ہاتھوں میں رکھا، نہ جانے کیا پڑھا، پھر پھونکا، پھر وہ جواہرات میں تبدیل ہوا، پھر وہ شخص بنیا، کہا لے جا پھر خرچ کر۔ اب سوچنے لگا کیوں نہ ہم علی سے یہ پوچھے کہ کیا پڑھ کے پھونکتے ہیں، ہم بھی گھر پہ جا کے وہی پڑھ کے پھونکیں گے، جواہرات ہمارے پاس ہو جائیں گے۔ کہا علی ایک چیز پوچھنا ہے، پوچھو۔ تمہارے سامنے سلونی کا دعویٰ کرنے والا ہے تو سوچتا کیوں ہے، فوراً سوال کر لے۔ کہا مولا اتنی زحمت ہوتی ہے وہاں سے اپنے مکان سے چل کر آپ کے مکان پر آنا، آپ کے گھر پہ آنا، کوئی بات کرنا، آپ سے ملاقات کرنا، سلام کرنا، کیوں نہ آپ یہ طریقہ ہمیں بتائے جس سے آپ انگریزوں کو جواہرات بنا دیتے ہیں۔ اگر وہ طریقہ ہمیں معلوم ہو جائے تو آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم وہیں سے پڑھ کے پھونک لیں گے، ہمارے ہاتھوں میں جواہرات آ جائے گا۔ علی کہا ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے علی کے پاس جو بھی آتا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا ہے، اب اس نے جب سوال کر لیا ہے تو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ علی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ تم اپنے گھر میں جانا، میں یہی پڑھتا ہوں جب سنیدوں کو ہاتھوں میں لیتا ہوں تو بسم اللہ پڑھ کر ایک سورہ حمد پڑھتا ہوں اور پتھر کو جواہرات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ صرف سورہ حمد سے جواہرات میں تبدیل؟ کہاں؟ اچھا ٹھیک ہے والا، آپ کا بہت شکریہ، میں جا رہا ہوں۔ اچھا وہ گھر گیا، گھر جانے کے بعد جب تک تھا تب تک خرچ کیا، اب آنے کا بتایا تو سوچنے لگا علی کے پاس بھی جاؤں، علی نے تو علی کا بتا ہی دیا ہے، وہ آزما کے رکھتا ہوں۔ اس شخص نے زمین سے سنیزہ اٹھایا، سنیزہ اٹھانے کے بعد اپنے ہاتھ پہ رکھا، ہاتھ پہ رکھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بڑے خلوص سے پڑھا ہے، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب جیسے پھونکا لیکن پتھر ہی رہ گیا۔ اب سوچنے لگا شاید علی نے کچھ دوسری چیز بتا دی، وہ کچھ اور پڑھتے تھے بتایا کچھ اور ہے اس لیے بنا نہیں ہے۔ اب وہ دوڑ کے فوراً قریب آیا، مولا کے قریب آنے کے بعد کہا مولا اب کچھ اور پڑھتے تھے ہمیں کچھ اور بتا دیے۔ کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، امام کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کہا مجھے معلوم ہے پر ہم نے کر کے دیکھا وہ ہوا ہی نہیں، اب کیسے یقین ہو جائے کہ آپ سورہ حمد ہی پڑھتے تھے؟ اگر سورہ حمد پڑھتے تو میں نے بھی پڑھا تھا، اس کو بدلنا چاہیے تھا، وہ نہیں بدلا، اس بات کی دلیل ہے آپ کچھ اور پڑھتے تھے۔ نہیں میں سورہ حمد ہی پڑھتا تھا۔ کہا مولا پھر دکھائیے ایک مرتبہ۔ کہا وہ ہاتھ میں تمہارے سنگریزے ہیں وہ میرے ہاتھ میں رکھو۔ علی کے ہاتھوں میں سنگریزہ رکھا گیا، علی نے بسم اللہ کیا، پورا سورہ حمد پڑھا۔ اب جیسے ہی پھونکا وہ پتھر پھر سے انگریزوں میں نہیں بلکہ جواہرات تبدیل ہو گیا۔ اب وہ متغیر ہو گیا، پریشان ہو گیا، مسترب ہو گیا، ٹینشن آ گیا، آخر یہ وجہ کیا ہے؟ وہی سورہ میں بھی پڑھتا ہوں، وہی سورہ علی بھی پڑھتے ہیں، آخر یہ کیا ہوتا ہے؟ میں پڑھتا ہوں تو بدلتا نہیں ہے، علی پڑھتے ہیں بدل جاتا ہے، میں جب پڑھتا ہوں تو کچھ نہیں ہوتا، علی پڑھتے ہیں جو چاہے وہ بن جاتا ہے، جواہرات بن جاتا ہے، سونے بن جاتے ہیں، چاندی بن جاتے ہیں، لیکن میرے پڑھنے کیوں نہیں بنتا؟ علی نے کہا سنو تم بھی پڑھ سکتے ہو، قرآن میں اتنی ہی تاثیر پائی جاتی ہے، قرآن کا اتنا ہی معجزہ ہے، قرآن اتنا ہی اہم پایا جاتا ہے، لیکن فرق اتنا ہے پڑھنے والا وارث قرآن ہونا چاہیے، تطہیر لسان ہونا چاہیے۔ نعرہ حیدری، صلوات پڑھتے محمد پر۔ زبان کی وہ چیز ہے، زبان پاک ہونا چاہیے،
ताहिर होना चाहिए, तब मालूम होगा कि क्या है। अच्छा, थे वहां वाक्या बता रहे थे। अब ये शख्स कहने लगा मौला जी हो सकता है सूरह हमसे जो आयत बन सकते हैं, क्या कुरान की इतनी फजीलत है कि कुरान का सूरा पढ़ने से मुर्दा जिंदा हो जाए? अब मौला ने छठे इमाम ने कहा क्यों नहीं, कुरान की बहुत अहमियत है, बहुत अफजल तरीन किताब है, अगर सूरा मुर्दे को पढ़ दिया जाए तो जिंदा हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? कहा हो सकता है। अब वो शख्स कहने लगा मौला 70 मरतबा सूरह हमने पढ़ूं, क्या मुर्दा जिंदा हो जाएगा? मौला ने कहा 70 मरतबा की जरूरत नहीं, 7 मरतबा पढ़ेगा तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। अब हैरत में आ गया, परेशान हो गया, ये क्या सिर्फ 7 मरतबा पढ़ देने से मुर्दा जिंदा हो जाता है? अब मौला ने कहा 7 मरतबा नहीं, खुलूस के साथ सिर्फ 1 मरतबा इंसान पढ़ दे तब भी मुर्दा जिंदा हो जाएगा। अब वो कहने लगे मौला अगर इतना है कि 1 मरतबा सूरह हमद पढ़ने से मुर्दा जिंदा हो जाता है तो मेरे साथ चलिए। एक मुर्दा है जो कब्र में लेटा हुआ है, मैं आज तक 1400 बरस से उसे देख रहा हूँ, वहीं पे मुर्दा है, बल्कि उसके ऊपर दूसरी कब्र बनती चली जा रही है, लेकिन मैं रोज जाके सूरह हमद की तिलावत करता हूँ, आज तक जिंदा ही नहीं हुआ। 70 मरतबा क्या 1000 मरतबा मैं पढ़ के आया हूँ, आज तक वो मुर्दा जिंदा नहीं हुआ। आप कह रहे हैं सिर्फ 1 मरतबा पढ़ देने से मुर्दा जिंदा हो जाता है। चलिए हमें दिखाइए। इमाम चले साथ में वो शख्स चला, चलो दिखाओ कौन सा वो शख्स है जिस शख्स को कहो मैं उस शख्स को जिंदा करके दिखाता हूँ, कुरान की अहमियत बताता हूँ, कुरान कितना मोतबर दिखाता हूँ। अब मोड़ा चलने के बाद वो शख्स भी साथ में आया। अब जब कब्र के करीब पहुंचे, अब वो शख्स कहने लगा मौला मेरे सामने वो कब्र है जहाँ पे मैं डेली पढ़ा करता हूँ, सूरह हमद पढ़ के आजमाया करता हूँ, पर मुर्दा जिंदा ही नहीं हो रहा, आप जिंदा करके दिखाइए। अब इमाम ने जैसे ही इस सूरह को पढ़ना शुरू किया, कुरान की उस अहमियतदार सूरह को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अंत का सूरह हमद पूरा पढ़ा। हमद पढ़ने के बाद अब जैसे ही कहा कुम बेइज़्निल्लाह, कब शिगाफ्ता हुई, इंसान खड़ा हुआ। अब कहने लगा तुम्हें क्या मालूम ये कौन सी शख्सियत है? वो इमाम है जिन्हें चावल के नीचे बोटियां नजर नहीं आती। हमारे इमाम तो वो है जो कफन के अंदर बता दे मुर्दा जिंदा है। हमारे इमाम तो ऐसे है कि कफन के अंदर भी बता दे कि इंसान जो है मुर्दा भी है या जिंदा है। बुढ़िया का वाक़या मालूम होगा सबको अच्छी तरह से कि बुढ़िया ने क्या किया था, जवान बच्चे को लाकर जिंदा करने के लिए कहा था। अली ने पहले ही बता दिया था कफन खोल के देख मुर्दा है कि जिंदा, बाद में हंसुलाना। वही तो हुआ ना, वो और से इमाम है जिन्हें चावल के नीचे बोटियां नजर नहीं आती। वो वाक़या भी याद होगा, एक ज़ईफ़ा मौलाई थी, मौलाई होने का दावा करती थी। लोग कहते तू कितनी मौलाई है, एक मरतबा मुझे दावत दे, मैं भी इमाम हूँ, मैं कुछ करके दिखाता हूँ। कहा तू कुछ मत करना, मुझे मालूम हो जाएगा तू कौन सा इमाम है। बुढ़िया ने उसकी दावत दी, वो इमाम आया। आने के बाद अब जैसे दस्तरखान पर बैठा, दस्तरखान पे और बाकी सहाब बैठे, यानी उस इमाम के सहाबी बैठे। अब जब सहाबी बैठे तो बुढ़िया ने सबका खाना निकाला, यानी बिरयानी निकाली और सबकी बिरयानी में बोटी भी रखी। अब जब सबके सामने आया, इमाम ने देखा कि मतलब सबकी प्लेट की तरफ सब में बोटियां नजर आ रही थी, पर इनके में बोटी नजर नहीं आ रही थी। अब बात हुई कि अरे ये क्या कर रही है, मैं इमाम हूँ, ये तो मेरे साहब है, मुझे बोटी दी नहीं, बाकी सबको बोटियां अदा कर रही है, वो सब बोटियां खा रहे हैं। मेरे सामने जो प्लेट रखी हुई है सिर्फ चावल रखा हुआ है, आखिर क्या वजह है? मुझसे नफरत करती है या मुझसे कोई बदला लेना चाहती है? बुढ़िया ने जवाब दिया यही तो फर्क है, तेरे इमाम होने पर मेरे इमाम होने पर तुझे चावल के नीचे बोटियां नजर नहीं आती। मेरा इमाम वो है जहाँ से कह दे कफन अंदर भी बता दे इंसान जिंदा या मुर्दा। हम तो मुर्दा जिंदा हुआ, मालूम ये हुआ
قرآن ایک معتبر شے ہے، قرآن ایک معتبر چیز ہے، اسی لیے تو رسول نے کہا الحق ماللی وللی مال حق، القرآن ماللی وللی مال قرآن، اسی لیے تو کہا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اور علی حق کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیے وہ کہ جب زیادہ وقت نہیں لینا ہے کہ علی ایک حق ہے، اگر ان کا دامن کسی نے تھام لیا تو حق کا دامن تھام لیا، اگر حق چاہیے تو علی کے پاس آنا پڑے گا۔ اس لیے تو ایک جگہ پر کس نے رسول نے کہا تھا حب ولیوں نے وعدہ، کیوں کہا تھا؟ کیونکہ سب کو معلوم تھا قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اسی لیے کہا تھا حب ولیوں نے وعدہ، علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ قرآن کو دیکھو تب بھی عبادت ہوگی، علی کو دیکھو تب بھی عبادت ہوگی، قرآن کو دیکھو تب بھی عبادت ہوگی، علی کو دیکھو تب بھی عبادت ہوگی، قرآن کو پڑھو تب بھی عبادت ہوگی، علی سے گفتگو کرو تب بھی عبادت ہوگی۔ لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے بتا دیا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھو عبادت ہوگی، ٹھیک ہے علی کے چہرے کی طرف دیکھا جائے گا، لیکن یہ بتائیے جو اس زمانے میں موجود نہیں ہوں گے وہ علی کو کہاں پہ دیکھ پائیں گے؟ کہا جو علی کو نہیں دیکھ سکتے وہ علی کی گفتگو کیا کرے، علی کا ذکر کیا کرے، تبھی علی کی عبادت ہوتی رہے گی، تب وہ عبادت میں شمار ہوتا رہے گا۔ اب کہا ہر جگہ تو علی کا ذکر نہیں کیا جا سکتا، ہر جگہ علی کا ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ ظلم کا وہ زمانہ بھی آئے گا جہاں علی کا نام لینا مشکل ہوگا، وہاں کیسے لوگ نام لیں گے؟ پھر رسول نے کہا حب علی نے وعدہ، علی کی محبت دل میں بسا لو تب تو عبادت ہوگی، قرآن کو دل میں بسا لو تو عبادت ہوگی، علی کو دل میں بسا لو تو عبادت ہوگی۔ جیسے قرآن ہے ویسے علی ہے۔ جناب عائشہ کے والد محترم گھر پہ تشریف لائے، لانے کے بعد کیا کرتے تھے؟ جب بھی آتے تھے، جناب عائشہ کی روایت ہے، وہ کتاب میں لکھتی ہے کہ میرے بابا جب میرے گھر آتے تھے تو میں ان کو دیکھتی تھی، وہ ہمیشہ علی کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے۔ انہی کی روایت ہے، جناب عائشہ روایت کرتی ہیں میرے بابا جب بھی میں مکان پہ آتے تھے، میرے گھر پہ آتے تھے، علی کے چہرے کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے بڑھ کے سوال کر دیا تھا، بابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہم سے گفتگو نہیں کرتے، ہماری طرف کلام نہیں کرتے، ہماری طرف نہیں دیکھتے، علی کے چہرے کی طرف کیوں دیکھتے رہتے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ارے ہماری طرف بھی دیکھ لیا کرو۔ لیکن انہوں نے جواب دیا تھا جو عائشہ نے اپنی کتاب میں لکھا، وہ کتاب میں یہ لکھا کہ میرے بابا نے یہ جواب دیا، کیا تم نے سنا نہیں؟ رسول نے مسجد میں فرمایا تھا حب علیوں نے وعدہ، علی سے محبت کرنا عبادت ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، علی سے گفتگو کرنا عبادت ہے۔ وہ حدیث کو جب سے میں نے سنی ہے تب سے میں جب علی کو دیکھتا ہوں انہی کے چہرے کی طرف دیکھتا رہتا ہوں، انہی سے گفتگو کرتا رہتا ہوں تاکہ عبادت ہوتی رہے۔ کیونکہ میں جب گھر پہ رہتا ہوں تو قرآن ثابت کی تلاوت کرتا ہوں، جب تمہارے گھر پہ آتا ہوں قرآن نات کی تلاوت۔ یہ ہے روایت کہ میں جب گھر پہ رہتا ہوں تو قرآن پڑھتا ہوں، قرآن ثابت کی تلاوت ہوا کرتی، عبادت ہوا کرتی۔ جب تمہارے گھر پہ آتا ہوں تو علی کے چہرے کی طرف دیکھ کے عبادت کیا کرتا ہوں، اس لیے میں ہمیشہ علی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا اس بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ علی حق کے ساتھ کس طرح ہے۔ انشاءاللہ کی مجلس میں یا آئندہ کی مجلس میں یہی علی ہے جن کو لوگوں نے اتنا مانا، چاہنے والے اتنا زیادہ ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے جب چاہنے والے زیادہ ہوتے ہیں تو ان کے دشمن ہی زیادہ ہونے لگتے ہیں۔ اسی لیے جب خلیفہ نے اس تخت پہ، اس جو تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے جب دیکھا میں تخت پہ بیٹھا ہوں، میرا کوئی کلام نہیں سن رہا ہے، میں جو بول رہا ہوں میرے بولنے پہ کوئی عمل نہیں کر رہا ہے، میرے بتانے پہ اس پر نہیں چل رہے ہیں، بلکہ علی جو کہہ دیتے ہیں لوگ اسی کو مانے لگتے ہیں، اس سے دشمنی بڑھنے لگی۔ جب دشمنی بڑھنے لگی تو علی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا جانے لگا۔
علی جب تک رہیں گے میری خلافت نہیں چل سکتی، میں تخت پہ بیٹھا ہوں اتر سکتا ہوں. اس لیے علی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا جانے لگا. علی کو کسی طرح سے قتل کیا جائے، کسی طرح سے مارا جائے. اب دیکھو ہوا کیا، جب دشمن بڑھتے گئے، اتنا دشمن بڑھ گئے کہ جب شام کا حاکم، جب وہ تاریخ ہے شام کے اندھیرے میں مر گیا، تخت پر یزید بیٹھا. یزید بیٹھنے کے بعد سب سے پہلا خط لکھتا ہے، لکھنے کے بعد ولید کے پاس بھیجتا ہے، ولید حسین سے بیعت لے لو یزید کی طرف سے، کہ آج سے حسین یزید کے ساتھ ہے، آج سے حسین یزید کی بیعت کر رہے ہیں. کل کی مجلس میں نے پڑھا تھا حسین ولید کے دربار میں گئے، مروان تھا، کیا کیا ہوا سب کو معلوم ہے. حسین واپس آئے، واپس آنے کے بعد زینب سے بھی بتایا وہاں پہ کیا ہوا تھا، اور چلنے کے لیے بھی روانہ ہوئے، قافلہ بھی تیار ہونے لگا تھا. لیکن آپ کو معلوم ہے تاریخ میں جو لکھا ہے، کتابوں میں جو لکھا ہے، امام حسین جب جیسے ہی مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں، مدینہ سے رخصت ہونے کا ارادہ کرتے ہیں، سب سے پہلے وہ دوڑ کے نانا کی قبر آتے ہیں، رسول خدا کی قبر آتے ہیں. آنے کے بعد کہتے ہیں اے رسول اللہ، اے میرے نانا، میں آج اس لیے نہیں آیا ہوں کہ میں آپ کی قبر پر چراغ جلاؤں، میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ آپ کے قبر کی مجاوری کروں، میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ آپ کے قبر کی صفائی کروں، میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ آپ سے دعائیں مانگوں، بلکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تیرا یہ نواسا مدینہ چھوڑ کے کربلا کی طرف جا رہا ہے. نانا میرا آخری سلام قبول کر لینا. اتنا کہنا تھا، ایک مرتبہ قبر سے آواز آنے لگی، نواسے حسین تو آ تو رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن تیری ماں زہرا کربلا میں پہلے پہنچ چکی ہے. تیرا استقبال کرنے کے لیے تیری ماں زہرا کربلا پہنچ چکی ہے. بیٹا خدا حافظ. اجرکم اللہ. حسین نے خدا حافظ کہا. اب جیسے ہی امام حسین نانا کی قبر سے رخصت ہوئے، ماں زہرا کی قبر پائے. آنے کے بعد تاریخ نے لکھا کہ اس طرح سے حسین اپنے ماں زہرا کی قبر پر گئے ہیں، جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو دیکھ کر دوڑ کے ماں کی گود سے لگ جاتا ہے، اسی طرح حسین نے جیسے ہی زہرا کی قبر کو دیکھا، دوڑتے ہوئے زہرا کی قبر سے لپٹ گئے. اماں تیرے جگر کا ٹکڑا گیا. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہیں سوائے مظلوم کربلا کے. حسین نے ایک فریاد کی، زہرا میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. آواز آئی، بیٹا حسین زینب کا خیال رکھنا، حسین ام کلثوم کا خیال رکھنا، حسین بیویوں کا خیال رکھنا، حسین علی اکبر کو ساتھ لے جانا، حسین عباس کو ساتھ لے جانا. عباس سے وعدہ کر دینا کہ زینب کی چادر کی حفاظت کرے. اجرکم اللہ. حسین نے زہرا کو خدا حافظ کہا. ماں کو خدا حافظ کرنے کے بعد بھائی کی قبر پائے. اس انداز سے آئے جس طرح سے بھائی ایک بھائی سے جدا ہوتا ہے. جدا ہونے کے بعد خدا حافظ کہا، آخری سلام کیا، سب کو آخری سلام کر دیا. جیسے خیمے کی طرف آئے، مکان کے پاس پہنچے، کیا دیکھا، ساری تیاریاں ہو رہی ہیں، ہر بیوی تیار ہو چکی ہے، ہر بیوی سوار ہونے لگی ہے. لیکن صبرا ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی ہے، آقا حسین سب تو ہم سے جدا ہو رہے ہیں، میں بھی چلنا چاہتی ہوں، اجازت ہے کہ یہ بیمار صبرا آپ کے قافلے کے ساتھ ساتھ جہاں جائے وہی یہ صبرا چلی آئے. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہیں سوائے مظلوم کربلا کے. صبرا نے جیسے ہی یہ کہا، فوراً امام حسین نے جملہ کہا، صبرا تجھے میں تو چلتا لیکن تو بیمار ہے، صبر اتنا طویل ہے کہ پانی کی شدت ہو سکتی ہے، پانی نہ ملے گا، ممکن ہے کہ پانی کہیں بنے. صبرا تو بیمار ہے، تو چل نہیں سکتی، صبرا تو یہیں پہ قیام کر لے، صبرا تو گھر پہ رہا. ہاں جب ہم پہنچ جائیں گے، جب وہاں پہ رہنے لگیں گے، تیرے
भाई अली अकबर को जरूर भेजेंगे ताकि वो तुझे लेकर जाए। सुगरा को इत्मीनान हुआ कि इमाम हुसैन ने इतना तो कहा कि अली अकबर को भेजकर सुगरा को वापस बुला लूंगा। सुगरा ने जैसे ये सुना फौरन थोड़ा सा सुकून महसूस किया, लेकिन इतनी दर्द थी कि मेरे साथ जो अली असगर था वो भी आज हमसे जुदा हो रहा है। अली अकबर कहाँ मिलेगा, अब्बास कहाँ मिलेंगे, सकीना कहाँ मिलेगी, उम्मे ज़ैनब कहाँ मिलेगी, उम्मे कुलसूम कहाँ मिलेंगी। अजरकुमुल्लाह। अल्लाहु अकबर। काफिला चला, चलने के बाद सबको मालूम है जनाब मुस्लिम को सबसे पहले भेजा गया कि वो कूफा पहुंचे, और कूफा पहुंचने के बाद मालूम करे वहां की हालत क्या है। जनाब मुस्लिम कूफा पहुंचे, तमाम मुसलमान जनाब मुस्लिम के हाथ पर हुसैन की बैयत करने लगे, इमाम हुसैन की बैयत होने लगी। जनाब मुस्लिम ने सोचा मैं खत देता हूँ, हुसैन कूफा चले आए, हर कोई हुसैन की बैयत कर रहा है, कोई यजीद की बैयत नहीं कर रहा है। खत लिखा गया, हुसैन के पास खत पहुंचा, हुसैन ने कूफा आने का इरादा किया, कूफे की तरफ बढ़ने लगे। इधर जानते हैं क्या हुआ, इधर ये हुआ इब्ने ज़ियाद को जैसे मालूम हुआ कि मुस्लिम कूफा में आए हैं, हुसैन की बैयत ले रहे हैं, हर मुस्लिम हुसैन की बैयत कर रहा है। इब्ने ज़ियाद से हाना गया, इब्ने ज़ियाद बाजार में आया, बाजार में आने के बाद हर किसी को डांटने लगा, हर किसी को ऐसी ऐसी बातें करने लगा, बल्कि ये कहने लगा कि अगर किसी ने मुस्लिम को अपने घर में बना दी तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा। हर कोई डरने लगा, क्योंकि इब्ने ज़ियाद वहाँ का तख्त वहाँ के तख्त पर बैठने वाला एक हाकिम होता था। अब हाकिम से डरना पड़ता था, क्योंकि अगर कोई ना मानता तो कत्ल हो जाता। उसने कह दिया जनाब मुस्लिम को कोई अपने घर में ना लेगा, हर कोई साथ छोड़ने लगा। जनाब मुस्लिम अब क्या करते, कूफे की गलियों में टहलते रहते। अजीजों मालूम है 8 ज़िलहिज्जा को आखिरी रात और आखिरी दिन ऐसे गुजरी, उनके साथ कोई न था। 7 ज़िलहिज्जा को तारीख ने लिखा कि जनाब मुस्लिम ने नमाज मगरिब व इशा पढ़ी, मगरिब इशा जब जमात के साथ पढ़ी तो पीछे कुल 10 या 8 लोग थे, इससे ज्यादा कोई नहीं था। जब इशा की नमाज खत्म हुई, जनाब मुस्लिम ने पीछे देखा तो कोई नजर न आया। अब जनाब मुस्लिम और तरह हो गए, अभी तो कल तक इतने मुसलमान थे जो हुसैन की बैयत कर रहे थे, मेरे साथ थे, मेरे शाना में आके चल